بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع کیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اس دنیا میں انسان کو جو جسم ملا ہے، جو زندگی ملی ہے، یہ اللہ کے خزانوں کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اپنی حفاظت کا، احتیاط کا، اسباب کو اختیار کرنے کا، پرہیز والی زندگی گزارنے کا، ان سب باتوں کا حکم اس امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اس مبارک دین میں ہمیں اپنے دینی معاملات کی نگرانی کرنی ہے اور اپنے نیک اعمال کی، نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی روحانی زندگی کی حفاظت کرنی ہے، اسی طریقے سے بحیثیت ایک مسلمان اور امتی ہونے کے ہر مرد، ہر عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جسم کی، اپنی صحت کی، اپنی طاقت اور قوت کی، اپنی صلاحیتوں کی، اپنی عقل کی، اس کی بھی حفاظت کرے۔ دین اعتدال کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان ایک جانب جھک جائے اور یہ اللہ پاک کو پسند ہو، یا دوسری جانب جھک جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، نہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لنفسک علیک حق وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ۔ فرمایا بے شک تمہارے نفس کا، یعنی تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جسم کے آرام کا، راحت کا، صحت کا، سلامتی کا خیال رکھنا، یہ بھی تمہاری ایک ذمہ داری ہے، ایک حق ہے تمہارے اوپر۔ یہ نہیں ہے کہ انسان اگر دین میں، اعمال میں یا عبادت میں اتنا لگ جائے، اتنا اپنے آپ کو مشغول کر لے کہ اپنی جسمانی صحت سے بالکل غافل ہو جائے، اپنے آرام کا، اپنے سکون کا، اپنی نیند کا خیال نہ رکھے۔ بعض دفعہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ چیزیں اللہ پاک کو پسند ہیں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے اس مبارک دین کا، دین اسلام کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور سیرت کا یہ مقصود کبھی نہیں رہا، نہ اس کی ترغیب دی، نہ اس کو پسند کیا گیا۔ اس لیے بڑی مشہور حدیث ہے جو ہمیشہ ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن اس نظر سے آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ حدیث ہم سے کیا کہہ رہی ہے۔ 3 صحابہ آئے ازواج مطہرات کے پاس، اور کیوں آئے؟ کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گھریلو زندگی کو ہم معلوم کر لیں،
باہر کی زندگی تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ چلے کہ حضور کی گھر کی زندگی کیا ہے، رات کی زندگی کیا ہے، آپ گھر میں رہ کر اپنی زوجات کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارتے ہیں، آپ کے رات کی زندگی کیسی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ 3 صحابہ آئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے پاس، اور آ کے پوچھا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، یعنی آپ کے معمولات کیا ہیں، آپ کی زندگی کیا ہے۔ تو ازواج مطہرات نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گھریلو زندگی کو بیان فرمایا اور آپ کی رات کی زندگی کو، اوقات کے گزارنے کو بیان فرمایا، اور گھر آنے کے بعد ازواج مطہرات کے ساتھ جو رہن سہن تھا، بات چیت تھی، معمولات تھے، وہ سب بیان کر لیے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کأنہم تقالوہا، گویا آنے والے ان 3 صحابہ نے ان کو کم سمجھا۔ وہ تو یہ سمجھ کر سوچ کر آئے تھے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جس طرح دن بھر آپ کی باہر کی زندگی دین میں، اعمال میں، نیکیوں میں، دعوت میں، ترغیب میں، اہتمام میں گزر رہی ہے، تو گھر جا کے بھی آپ اسی طرح کرتے ہوں گے، شاید ساری رات عبادت کرتے ہوں، خاموش رہتے ہوں۔ تو انہوں نے اس کو کم سمجھا اور آپس میں کہا کہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، کہاں ہم، کہاں اللہ کے پیغمبر کا مقام اور شان۔ تو آپس میں کہا کہ اللہ کے پیغمبر کا تو تھوڑا عمل بھی بہت زیادہ ہے، ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا انہوں نے آپس میں فیصلے کیے۔ کیا فیصلہ کیا؟ ایک نے کہا کہ میں تو آئندہ کے لیے نیت کرتا ہوں کہ پوری رات سوؤں گا نہیں، جاگ کر اعمال میں، تہجد میں، اللہ سے مانگنے میں گزاروں گا۔ نیند کو اپنے اوپر منع کر دیا، حرام کر دیا، یہ نیت کی۔ دوسرے نے کہا میں تو آئندہ ساری زندگی اب روزانہ نفلی روزہ رکھوں گا، اور ان نفلی روزوں میں بالکل درمیان میں وقفہ گیپ نہیں کروں گا، روز نفلی روزہ، روز نفلی روزہ۔ ہاں جن 5 دنوں میں، سال کے 5 دنوں میں نفلی روزے رکھنا حرام ہے، منع ہے، وہ ہر مسلمان کا علم ہے کہ عید الفطر کا پہلا دن اور عید الاضحیٰ کے 4 دن، سال کے یہ 5 دن ایسے ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو ایک نے کہا کہ میں تو پورا سال روزے رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نکاح نہیں کروں گا، بیوی نہیں لاؤں گا، تاکہ وہ مصروفیات، وہ مشغولیات نہ ہو، اس لیے کہ بیوی آئیں گی، بچے ہوں گے، کام بڑھ جائے گا، ذمہ داریاں بڑھیں گی، کھانے کمانے کی فکر ہوگی، پھر جا کے ان کے لیے بھاگ دوڑ کروں گا، فکر کروں گا، تو عبادات کے لیے وقت کہاں پر ہے۔ تو تینوں نے اپنے اپنے گمان، سوچ اور ذہن کے مطابق یہ فیصلے کیے کہ ساری زندگی رات کو نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا ساری زندگی نفلی روزے رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ اب دیکھیں تینوں نے نیک اچھی نیت کے ساتھ یہ باتیں کی، لیکن میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اپنے دین کے مزاج کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ اپنے جذبات کو، اپنی فکر اور سوچ کو ہم سمجھتے ہیں یہ میرا دین پر عمل کرنے کا ایک افضل اچھا طریقہ ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح آپ کے 3 صحابہ آئے تھے، ہم سے معمولات پوچھے، پھر ان کو لگا کہ یہ کم ہے، تو کہا کہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، لہٰذا تینوں نے ان باتوں کا عزم کیا، قسمیں کھائی اور چلے گئے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ تم ہی وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے کہا کہ ہم ساری رات آرام نہیں کریں گے، تہجد پڑھیں گے، ساری زندگی نفلی روزے رکھیں گے، درمیان میں وقفہ نہیں کریں گے، ساری زندگی شادی نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اس لیے کہ ہمیں لگا کہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ کا تھوڑا بھی اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، جبکہ ہم تو عام امتی ہیں، عام بشر ہے،
لہٰذا ہمیں تو محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سنا تو سخت ناراض ہوئے، فرمایا تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا، سب سے زیادہ اللہ پاک کا خوف رکھنے والا وہ میں ہوں، مجھ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر فرمایا میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور نفلی روزوں کو چھوڑ بھی دیتا ہوں، ان میں وقفہ بھی کرتا ہوں، اور فرمایا میں نے نکاح بھی کیے ہیں اور میں نکاح کرتا بھی ہوں۔ تو تینوں کو یہ بات سمجھا دی اور قیامت تک آنے والی امت کو ایک پیغام منتقل ہوا کہ انسانی زندگی وہ اپنے جذبات اور بے اعتدالی کا نام نہیں ہے۔ ہر وہ عمل، ہر وہ طریقہ، ہر وہ کام جو انسان سے اس کی جسمانی صحت کو، جسمانی خوبصورتی کو، جسمانی راحت کو چھین لے، وہ ہمارے اس مبارک دین کے اندر یاد رکھیں پسندیدہ نہیں ہے، وہ پسندیدہ نہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولزورک علیک حقا، تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، اس جسم کا، اس جان کا تم پر حق ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اتنی بے آرامی اپنے اوپر غالب کر لینا کہ نیند نہ ہو، ہر وقت انسان جاگ رہا ہو، تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ انسان کی جسمانی صحت کو خراب کر دیتی ہے۔ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فرمائے تیرے بیوی بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ بعض دفعہ انسان کیا کرتا ہے، گھر میں بیوی بچے ہیں، جا کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، یا کہتا ہے بس میں نے تو اپنے آپ کو اللہ پاک کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، یہ کہہ کر بھائی چلے گئے۔ اب پیچھے کیا ہے، بیوی بچے کیسے زندگی گزار رہے ہیں، یا بچوں کی تربیت اور تعلیم کا کیا انتظام ہے، گھر کے سودے راشن کا کیا انتظام ہے، ان ساری چیزوں کو بعض دفعہ انسان کیا کہتا ہے کہ یہ چیزیں شاید دین کے راستے کی رکاوٹ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت کو، آپ کی زندگی کو جب انسان دیکھتا ہے تو ایک کامل زندگی کا نمونہ سامنے آتا ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نکاح نہ فرماتے، آپ کبھی گھر تشریف نہ لاتے، آپ ازواج مطہرات سے مسکرا کر بات نہ کرتے، آپ ان کے ساتھ گھر کے کاموں میں شریک نہ ہوتے، آپ ان کے ساتھ دل لگی اور مزاح کی باتیں نہ فرماتے، آپ ان کو اپنے ساتھ سفر میں لے کے نہ نکلتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، جب ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں بہت خوبصورتی کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ آپ گھر تشریف لاتے تو آپ کے آنے کا انداز بھی کیا تھا، وہ بھی حدیث میں بیان کیا گیا۔ آپ جب آتے تو فرمائے گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے آتے، سلام کرتے ہوئے آتے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ شوہر جب گھر آئے تو یہ ایک عظیم سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے کہ گھر میں دروازے سے داخل ہوتے وقت جب بیوی اس کے استقبال کے لیے آئے تو مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرے، شوہر مسکراتے ہوئے اس کا جواب دے۔ آج الٹا، بالکل اس کے برعکس الٹا چل رہا ہے، بیوی کے ماتھے پر بھی شکن ہے، شوہر کے ماتھے پر بھی غصہ ہے، اس نے بھی دن بھر کی باتیں جمع کی ہوئی ہے اور وہ بھی دن بھر کا تھکا ہارا ٹوٹا ہوا جب آتا ہے تو نہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، نہ یہاں مسکراہٹ ہے۔ تو مقصد یہ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت کی اتنی بڑی سنت تو ہم وہیں پہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس سنت کو فوت کر کے جب ہم داخل ہوئے تو پھر کیا ہے، پھر ایک بے چینی ہے، اس نے اپنے دکھڑے سنائے، اس کو اپنے کام اور کوششیں، محنتیں، دن بھر کی تھکاوٹ یاد آئی، اس نے کہا کہ تم میری نہیں سنتے ہو، اس نے کہا تم میری تھکاوٹ کو نہیں دیکھ۔ یہ جو آج ہمارے گھروں کے اندر ایک بے سکونی اور بے یقینی اور بے چینی چل رہی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ علماء نے یہ لکھی کہ دروازے سے داخل ہوتے وقت شوہر اور بیوی نے اس بڑی سنت کو فوت کر دیا۔
اس لیے جہاں یہ سنت زندہ ہوئی، اور یہ تجربہ ہے، آزمودہ بات ہے، جہاں اس سنت کو زندہ کیا گیا، شوہر نے مسکراتے ہوئے بیوی کو دیکھا، بیوی نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا، یہ معمولی بات نہیں، یہ تو بڑی محبت والی بات ہے، ایک اتباع سنت ہے، تو برکتوں کا آغاز تو وہیں سے ہو جاتا ہے۔ تو آپ داخل ہوتے، مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، اور پھر جب گھر آتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رات کو جب آپ معمولات سے فارغ ہو کر آتے تو پھر آپ بیٹھ کر ہمارے ساتھ بات چیت فرماتے تھے۔ یہ بھی سنت ہے۔ کیا بات چیت؟ خود اپنے باہر کے معمولات ہمیں سناتے اور ہم سے دن بھر کے معمولات کو خود سنتے تھے۔ دیکھیں، جس چیز کو آج ہم ایک گھر کا نظام سمجھتے ہیں، ہمیں ایک بحیثیت مسلمان ہونے کے معلوم ہونا چاہیے، یہ بھی ہماری زندگی میں ایک سنت ہے، مبارک سنت ہے۔ نیت انسان کر لے، گھر آئے تو گھر والوں سے پوچھیں، ہاں بھائی دن کیسا گزرا، کون آیا کون گیا، کسی سے بات ہوئی، کون ملاقات کے لیے آیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ان کے دل کو اطمینان ہوگا، اور پھر وہ باہر شوہر سے پوچھے آپ کا دن کیسے گزرا، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، کن کن سے ملاقات ہوئی، یہ ساری باتیں، یہ بھی ایک سنت ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اکثر آپ جب گھر آتے تھے تو ہمارے ساتھ گھر کے کاموں میں شریک ہو جاتے تھے۔ اتنی خوبصورت زندگی ہے۔ آج تو محال ہے کہ شوہر کو یہ لگے، ہمارے مردوں کو یہ لگے کہ ہم جا کے یہ کام کر لیں باورچی خانے میں، ہم بیوی کے ساتھ ہاتھ بٹا لیں، یا اس کے ساتھ برتن اٹھا لیں، یا اس کے ساتھ دسترخوان لگا لیں، یا اس نے کپڑے دھوئے ہیں چلو میں جا کر اس کو تار پہ باہر لٹکا دوں۔ آج تو اگر کوئی یہ کرنا بھی چاہے گا تو بہت سارے لوگ اس سے کہیں گے او ہو یہ تو بیوی کا مرید ہو گیا ہے، تو زن مرید ہو گیا ہے، اس کا غلام ہو گیا ہے۔ ڈرنا چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے۔ جو کام اولین اور آخرین کے سردار محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، آ کے ازواج مطہرات کے ساتھ گھر کے کاموں میں شریک ہوتے، یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ کے کپڑے میں کوئی پھٹن ہوتی یا جوتے میں کوئی پھٹن ہوتی تو آپ خود سوئی دھاگا لے کر اس کو سی لیتے تھے۔ یخیط ثوبہ، کپڑوں کو سی لیتے۔ ہمارے ساتھ گھر کے کاموں میں فرماتی ہے عام افراد کی طرح آ کر شامل ہو جاتے، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، اولین اور آخرین کے سردار ہے، محبوب کائنات ہے، ان کا کیا مقام ہے۔ ایک عام فرد کی طرح آ کر ہمارے ساتھ گھر کے کاموں کے اندر لگ جاتے تھے، اور ہمارے ساتھ دل لگی کی، ہمارے ساتھ مزاح کی باتیں فرماتے تھے۔ افسوس، زندگی کی اتنی بڑی سنتوں کو آج ہم نے اپنے گھروں سے نکالا ہے۔ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، دین کا مزاج سمجھا ہی نہیں، نیک اعمال کو بند کر دیا کہ بس صرف مصلی پر بیٹھنا، تسبیح گھمانا اور قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر تلاوت کرنا، ان 3-4 کاموں کو سمجھا کہ بھئی یہ اصل دین ہے بس۔ باقی جو اتنے سارے کام ہیں، اس کو دین نہ سمجھا، نہ اس کو عبادت کی نیت سے کیا، نہ اس پر کوئی ثواب کی امید رکھی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین نفقہ اور صدقے کا ثواب اس مال پر ہے جو شوہر گھر لا کر اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے۔ اس گھر کے خرچے پر سب سے افضل صدقے کا ثواب ملے گا۔ ہماری سوچ میں بھی کبھی نہیں آتا کہ یہ جو گھر ہم راشن لاتے ہیں، یہ جو خرچہ کرتے ہیں، اور یہ جو کھانا پکتا ہے، اور یہ جو ہم کھاتے ہیں، ذہن میں اتنا ہے کہ جب تک کسی غریب کو نہیں دیا ثواب ہی نہیں ملے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو بہت مبارک دین ہے، جامع دین ہے، ایک زندہ اور آسان دین ہے۔ شوہر کمائے، لا کے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے، باہر سے کچھ خرید کر لائے، اپنے بچوں کو لا کر دے، اپنی بیوی کو لا کر کوئی ہدیہ دے، یہ چیزیں محض محبت اور دل کے جذبات کا پورا کرنا نہیں، یہ ہمارے اس مبارک دین کا حصہ ہے۔
تو خیر بات جو اصل مجھے عرض کرنی تھی آج کی مجلس میں وہ یہ تھی کہ اپنے اس جسم کی حفاظت کرنا اور اس کو بیماریوں سے پاک رکھنا اور اس کی سلامتی کے لیے فکر کرنا اور اس کو کمزوری سے بچانا، یہ بھی ہماری ایک دینی اخلاقی شرعی ذمہ داری۔ ایک مسلمان چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ جسمانی طور پہ بھی اپنی صحت کا خیال رکھے، اس کا جسم بیماریوں سے محفوظ ہو جائے۔ اس حفاظت کے لیے اگر اس کو پرہیز کرنا پڑے، اس کو کھانے پینے میں احتیاط کرنی پڑے، اس کو اپنے چہرے جسم پر کوئی چیز لگانی پڑ جائے، تو ہم اس کو صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ اپنی خوبصورتی کے لیے ہو رہا ہے اور یہ کوئی دین نے شریعت نے منع کیا، نہیں، شریعت اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ جس کی حوصلہ شکنی کی وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے یہ حد درجے کا اسراف ہے جو آج کل مردوں میں بھی ہے، مستورات میں تو خیر بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ بلا مقصد کی یہ لیپا توپی جو چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ایک خوبصورت جسم دیا ہے، چہرہ دیا ہے، وجاہت دی ہے، لیکن ہر مرد اور عورت کو ایسا لگتا ہے کہ جب تک میں نے یہ چیز نہیں لگائی، یہ چیز نہیں لگائی، یہ چیز نہیں لگائی، اور پھر آج کل کی نئی نئی چیزیں جو ایجاد ہو رہی ہے اس پہ ہم ہزاروں روپے لگاتے ہیں۔ یہ چیزیں اگر اعتدال سے نکلتی ہے یہ ناپسندیدہ ہے، یاد رکھیں۔ باقی اگر ایک انسان اپنے جسم کی خوبصورتی کا، اپنی صحت کا، اپنی سلامتی کا خیال رکھتا ہے تاکہ اس کا جسم کمزوری سے، بیماریوں سے، عیوب سے، معذوری سے بچ جائے، یہ تو اللہ پاک کو مطلوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے کون شفا دیتا ہے؟ اللہ پاک مجھے شفا دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بیماری سے شفا کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کے جسم کے اندر سے اس کے امراض نکل جائیں، اس کو شفا مل جائے۔ شفا کا ملنا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج بعض دفعہ انسان نادانی میں، ناسمجھی میں اپنے جسم کی حفاظت سے، صحت سے، سلامتی سے، اس کا خیال رکھنے سے بالکل غافل ہو جاتا ہے اور بالکل بے فکرہ ہو کر گھوم رہا ہوتا ہے، جبکہ حدیث پاک میں بہت ساری دعائیں سکھائی گئی، بتائی گئی کہ بھئی ان دعاؤں کا اہتمام کرو تو تم بیماریوں سے بچ جاؤ گے، ان دعاؤں کا اہتمام کرو تو تم سحر اور جادو سے بچ جاؤ گے، ان دعاؤں کا اہتمام کرو تو تم نظر بد کے لگنے سے بچ جاؤ گے۔ تو یہ دعائیں کیوں سکھائی گئی؟ اگر جسم کی سلامتی، جسم کی حفاظت اور جسم کا خیال رکھنا یہ مطلوب اور پسندیدہ نہ ہوتا تو یہ دعائیں کیوں سکھائی گئی؟ اس کی ترغیب کیوں دی گئی؟ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کا اہتمام کیوں فرمایا؟ تو ہر وہ کام، ہر وہ عمل جس سے ہماری جسمانی زندگی بھی محفوظ ہو جائے، اس جسم کے اندر بھی برکت آ جائے، اس جسم کی طاقت میں بھی برکت آ جائے، ہمارا جسم بھی خوبصورت لگے، تندرست لگے، توانا لگے، یاد رکھیں کہ یہ کوئی گناہ نہیں بلکہ اور یہ کوئی رسم نہیں اور یہ کوئی فضول خرچی نہیں، بلکہ یہ بھی شریعت کے اندر پسندیدہ ہے۔ لہٰذا کوئی مسلمان مرد ہے یا عورت ہے وہ ایسے اسباب اختیار کریں، ایسی غذا استعمال کریں، ایسی دعائیں استعمال کریں کہ جس سے ان کا جسم محفوظ ہو جائے، طاقتور ہو جائے اور یہ خوبصورت جسم اور سلامتی کے ساتھ اللہ کی عبادات میں لگ سکے، دین کا کام کر سکے۔ یہ اللہ پاک کو نہایت ہی مطلوب ہے اور اللہ پاک کو پسندیدہ ہے۔ اس کے لیے علماء نے چند باتوں کو لکھا ہے، میں وہ باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ جب ایک مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، اگر وہ ان باتوں کا اہتمام کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی برکت سے روحانی زندگی کے ساتھ ساتھ، دینی زندگی کے ساتھ ساتھ
اس کی دنیاوی اور جسمانی زندگی کو بھی محفوظ فرما دیتے ہیں۔ آج بڑی فکر ہوتی ہے مستورات کو، خاص طور پہ مردوں کو بھی، کہ ہمیں کوئی مرض نہ لگ جائے، ہمیں کوئی بیماری نہ لگ جائے، ہمارے جسم کی، چہرے کی خوبصورتی ماند نہ پڑ جائے۔ اس کے لیے اعمال بتائے گئے۔ یہ اعمال بڑے قیمتی ہیں اور بڑے مجرب ہیں۔ اگر ہم اس کا اہتمام آج شروع کر دیں تو یقین کریں کہ ہمارا جسم اور ہماری یہ جسم کی جو زندگی ہے، یہ جو اعضاء ہے، آنکھوں کی بینائی ہے، چہرے کی خوبصورتی ہے، اور زبان کے ذائقہ پن ہے، کانوں کی سنوائی ہے، اور پیروں کا چلنا ہے، یہ معدے کی جو طبیعت ہے، یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ وہ چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز فرمائی کہ انسان رزق حلال کا اہتمام کرے، رزق حلال کا اہتمام کرے۔ دیکھیں، جب انسان کا رزق مشکوک ہو جاتا ہے اور مشکوک لقمے حلق سے نیچے چلے جاتے ہیں، نیچے، تو دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس جسم کو حرام غذا دی گئی، اس پر اللہ پاک جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ جسم جہنم کے لیے بن رہا ہوتا ہے، تو خود اندازہ لگائیں کہ جس جسم نے آگ میں جلنا ہے، جہنم میں جلنا ہے، اس کو کیوں خوبصورت اللہ پاک رکھیں گے؟ خوبصورت نہیں ہوگا۔ رزق حلال کا اہتمام، اور پھر اس رزق حلال میں سے دوسرے کا حصہ الگ کرنا۔ آج یہ مزاج ختم ہوا ہے، حالانکہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ جسم کی بیماریوں کا ایک بہت بڑا علاج انسان اپنے رزق میں غریب کا حصہ پہلے سے الگ کریں۔ اب تو ہر آدمی کو فکر ہے کہ آج کا کھانا کتنے دن تک چلے گا، لہٰذا آج کی دعوتوں میں مہمانوں کو بعد میں دیتے ہیں، پہلے محفوظ کر کے فریج اور فریزر میں بھر دیتے ہیں کہ کتنے دن چلانا ہے۔ تو جو کھانا گھر میں پکا اس میں سے آپ تھوڑا سا نکال لیں، کسی غریب کو، مستحق کو، پڑوسی کو، متعلقین کو، ان کو بھی بھجوا دیں۔ تو رزق حلال اور پھر رزق حلال میں سے دوسرے کا حصہ الگ کر کے دے دینا، یہ وہ پہلا نقطہ ہے جو آپ کو جسمانی طور پہ محفوظ بھی رکھے گا، مضبوط بھی رکھے گا، خوبصورت بھی رکھے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات فرمائی کہ انسان طہارت کا اہتمام کرے۔ طہارت کیا ہے؟ یعنی وضو 5 وقت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غسل سنت کا، ایک تو غسل واجب ہے، وہ تو بہر صورت ضروری ہے، لیکن سنت غسل کا اہتمام کریں۔ روزانہ موقع ملے 1 مرتبہ غسل کر لیں، پورے جسم پہ پانی بہا لیں، پاک صاف ہو جائے۔ یہ طہارت اتنا محبوب عمل ہے اللہ پاک کو کہ اس کا اہتمام کرنے والا ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اور بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ طہارت والی زندگی۔ اور تیسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ جو آدمی صبح 3 مرتبہ، شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے جسم کو ہر قسم کی تکلیف سے، بیماری سے، امراض سے، موذی امراض سے محفوظ فرمائیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ چھوٹی سی دعا ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اس کو لکھ لیں، یاد کر لیں، 3 دفعہ اس کو صبح پڑھیں، 3 دفعہ شام کو پڑھیں۔ تو جو اس دعا کا اہتمام کرے گا، اس کے جسم کو اللہ ہر قسم کے موذی برے امراض سے، بدترین امراض سے اللہ پاک بچا لے۔ تو آج اگر ان 3 اعمال کا اہتمام ہر گھر میں ہو، ہر مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے کی زندگی میں آ جائے، اور کوئی مشکل نہیں، ہم رزق حلال الحمدللہ کماتے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا حصہ مستحقین کا الگ کریں، روزانہ الگ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ طہارت کا اہتمام رکھیں، ہر وقت باوضو رہیں۔ اور تیسری چیز، اس مسنون دعا کا اہتمام صبح شام کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہر قسم کے روحانی جسمانی امراض سے، بیماریوں سے، آفات سے، ہر قسم کے وائرس سے یا اللہ ہم سب کی، پوری امت کی، ایک ایک بچے بوڑھے عورت مرد کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ ہر قسم کی زمینی آسمانی وباؤں سے، حوادثات سے یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے۔ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کو یا اللہ ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے یا اللہ محفوظ فرما دے۔ علم نافع کی دولت سے یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ اس اصلاحی مجلس میں یا اللہ جتنی مستورات طلب کے ساتھ آتی ہے، سب کے آنے کو قبول فرما کر سب کی ہدایت کے برکتوں کے فیصلے فرما دے۔ اس مدرسے میں پڑھنے والی ایک ایک طالبہ کو، ایک ایک معلمہ کو، پڑھانے والی ایک ایک معلمہ کو یا اللہ ساری زندگی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ ہر قسم کے شرور سے، فتن سے، آفات سے، حاسدین سے، باغیزین سے، مفسدین سے، شریرین سے یا اللہ ہم سب کی کامل درجے میں حفاظت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا